ہمارے اسلاف کا جو طریقہ کار رہا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس کے ہم مقلد ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ آپ کپڑے کا کاروبار تھا، آپ کا تجارت تھا، بہت بڑا تجارت، لیکن دیکھیں تجارت بھی کرتے تھے، کارخانے بھی چلاتے تھے، مزدوروں کو بھی گائیڈ کرتے تھے، لیکن ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور درس و تدریس بھی دیا کرتے تھے۔ بتاؤ یہ مزدوری کس ٹائم کرتے تھے؟ یہ تجارت کس ٹائم کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ کام الہی میں لگ چکے تھے، کام رسول اللہ میں لگ چکے تھے، یہ دین کے کام میں لگ چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی یہ بھی مدد فرمائی، پھر ان کو ایسے مخلص ملتے رہے، ایسا اخلاص ملتا رہا، ایسے خلوص ملتا رہا، تو کپڑا بنا، تیار ہوا۔ اس کپڑے کے اندر تھوڑا سا عیب تھا، تھوڑا سا نقص تھا۔ غلام کو بلایا، مزدور کو بلایا، کہا کہ یہ کپڑا بیچنے جاؤ، لیکن سب سے پہلے عیب بتا کے، کیا کر کے؟ عیب بتا کے بیچنا۔ کیا ایسا کوئی مالک ہے؟ ہم جب سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، سامنے بڑے خوبصورت خوبصورت لگا دیتے ہیں، پیچھے جناب ماشاءاللہ، اور جب دیتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے، اور دیتے ہیں پھر ادھر سے ڈھونگ کر کے ڈال دیتے تھے۔ دکھایا کچھ، دیا کچھ، خیال نہیں کیا۔ وہ بھی مجبوری ہے، بیچارہ لے کر آئے، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سامنے رکھ دو۔ لاکھوں لوگ آپ کے مدرسے میں لنگر کھاتے رہے، تعلیم و تربیت کہیں سے بھی چلے جائیں، کہیں نہ کہیں جا کر امام اعظم سے جا کر وہ ملتا ہے، دینی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے جا کر ان سے ملتا ہے، کسی بھی طریقے سے بھی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے؟ ہم کہتے ذرا وہ چھپا کے جانا کہ وہ دیکھ نہ لے، جلدی دے کر آنا، اور جب وہ دے آئے ہم اس مزدور کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے حلال کیا یا کہ حرام کیا۔ میرے غوث اعظم کے غلاموں، امام اعظم کے ماننے والوں، ذرا دیکھو کہ امام اعظم نے اسے تعلیم دی کہ یہ عیب بتانا۔ مزدور تھا، پیدل کا سفر تھا، گپ شپ میں بات بھول گیا، کپڑا بیچ کر آ گئے۔ جب واپس آئے تو امام اعظم نے پیسے گننا نہیں شروع کیے، شاباش نہیں دی، سب سے پہلے سوال کیا کہ بیٹا جو کپڑا بیچا تھا عیب بتا کر بھیجا؟ اس نے کہا اللہ باپ رے باپ، میں تو بات بھول گیا۔ آپ نے کہا کہ یہ پیسے اٹھاؤ اور کسی غریب میں جا کے تقسیم کرو، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ہے اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا۔